اس پر عمل کریں، اور جن گناہوں کے بارے میں نشاندہی کی جاتی ہے ہم کوشش کریں کہ ان سے بچیں اور استغفار کریں۔ آج میں 3 چیزوں کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم آج تک سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ ایک شخص کو گناہ کا علم ہی نہ ہو تو گناہ سے بچے گا کیسے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے علم ہوگا تب انسان گناہ سے بچے گا۔ تو بہت سارے امور پر رمضان المبارک میں تقریباً سیر حاصل بات ہو چکی ہے۔ آج جن 3 چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ وضو کے دوران پانی کا ضیاع اور اسراف۔ اب وضو کرنا کتنی عظیم جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ چیز ہے کہ یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امتی اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے اور ان سے ان کی پہچان ہوگی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کرنے کے بعد کی۔ تو جس نے یہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا صرف، فرمایا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے مرضی داخل ہو جائے۔ تو وضو کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، وضو میں کلی کرتا ہے، اس کے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے وہ گناہ دھل جاتے ہیں، چہرے کو دھوتا ہے آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے ہاتھوں کے گناہ اس میں دھل جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ وضو کرنے کا جو ہے وہ اجر ہے کہ اس سے انسان کے جو اعضاء سے جو گناہ ہیں، یہاں تک آتا ہے کہ انسان کے جو ناخن ہے اس کے نیچے جو گناہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، وہ بھی اس میں دھل جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو وضو کا اتنا بڑا اجر ہے، اور دوسری طرف شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس چیز میں انسان کے لیے اجر ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس اجر کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی صورت اختیار کر دی جائے تاکہ اس کو جو ہے وہ اس کا اجر نہ ملے۔ اب وضو کے اندر ہم پانی کا اسراف کرتے ہیں، اور اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ جب آپ اسراف کریں گے تو اسراف سے جو وضو پر ملنے والا آپ کو اجر ہے، بجائے اجر کے آپ کو گناہ ملے گا۔ وضو میں اسراف کیا ہے کہ آپ نے وضو کا طریقہ سیکھا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ 4 فرائض کا ذکر آ گیا کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں، جس میں سب سے پہلے چہرے کا دھونا، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی، وہ جیسے علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو دھونا، یہ فرض طریقہ آ گیا ہے۔ اور وضو کے اندر فقہا فرماتے ہیں کہ ہر وضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اور 3 مرتبہ سے جو 4 بار دھو رہا ہے، 5ویں بار دھو رہا ہے، 6ٹھی بار دھو رہا ہے، یہ اسراف کر رہا ہے اور یہ گناہ کے اندر ملوث ہے۔ بجائے وضو کے ثواب کے اس کو گناہ ملے گا۔ 4تھی بار دھو رہا ہے، پھر 5ویں بار دھو رہا ہے، پھر 6ٹھی بار دھو رہا ہے، یہ پانی کا اسراف اور ضیاع کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو پانی کو اللہ رب العزت نے زندگی کہا ہے کہ اس سے انسانیت کی بقا ہے اور یہ انسانیت کی زندگی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے آسمان سے پاکیزہ طیب طاہر پانی اتارا ہے جو انسانیت کے لیے زندگی ہے، جس سے نباتات اگتے ہیں، زمینوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اس پانی کو ہم کس طرح ضیاع اسراف کر دیتے ہیں پانی کے اندر۔ اگر تالاب کے اندر بھی آپ وضو کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ نے 3 ہی مرتبہ اعضاء کو دھونا ہے۔ اس سے زیادہ دھوئیں گے تو آپ اسراف کے گناہ کے اندر آئیں گے اور آپ کو گناہ ملے گا۔ اور کتنا آسان سنت طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئیں، دھونے کے بعد پانی لے کر ایک ہاتھ میں، دوسرے سے ٹوٹی نل کو بند کر دیں۔ 2 ہاتھ اللہ نے انسان کو دیے ہیں تو ایک ہاتھ سے نل کو بند کر دیں اور کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر اسی طرح چہرہ دھوئیں، پھر چہرہ دھونے کے بعد جو ہے وہ سر کا مسح کریں۔ مسح کے اندر پانی لینا ضروری نہیں ہوتا، گیلا ہاتھ جو ہے وہ سر کے اوپر پھیر رہے تو اس سے آپ کا مسح ہو جائے گا۔ پورے سر کا مسح کرنا شریعت میں یہ سنت ہے، پورے سر کا مسح کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دونوں پاؤں کو جو ہے وہ 3 بار ٹخنوں سمیت دھو لیں، یہ وضو آپ کا ہو گیا۔ لیکن وضو کے اندر ایک تو یہ ہے کہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے، وہاں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ادھر نل کھلا ہوا ہے اور پانی گر رہا ہے، یہ ایک قطرے کا حساب ہوگا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا ضیاع آپ نے کیوں کیا ہے؟ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا
ہوگا, آپ نے سورہ تکاثر پڑھی ہوگی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. جب ان کو عین الیقین ہو جائے گا, ایک چیز کا انسان کو یقین سننے سے ہوتا ہے, ایک چیز کا انسان کو دیکھنے سے ہوتا ہے, اور ایک چیز کا یقین انسان کو ہاتھوں سے چھونے سے ہوتا ہے. سامنے جب جہنم کو دیکھ لے گا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر سوال ہوگا کہ میں نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو تو نے کہاں کہاں اور کیسے استعمال کیا ہے. تو آج ہم وضو کے اس جو ہے وہ اس چھوٹی سی غلطی سے ہم کتنے بڑے اجر سے محروم ہو رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسراف کے اندر بھی آتا ہے یا نہیں آتا. اور کتنی بڑی مبارک دعا ہے وضو کے درمیان کی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس دعا کے پڑھنے سے موت تک اللہ تعالیٰ رزق کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور رزق تک بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں. اتنا بڑا اس دعا کا اجر ہے جو وضو کے درمیان پڑھی جاتی ہے. لیکن ادھر نل کھلا ہوا اور ادھر گپ شپ لگا رہے ہیں اور سارے کے سارے اپنے جو دندوں کے اندر لگے ہوئے ہیں, یہ اسراف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ اسراف کرنے والے جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. وہ مال کے اندر اسراف کرنے والے ہوں, اللہ کی کسی بھی نعمت کے اندر اسراف کرنے والے ہوں, وہ سب کے سب اس جرم کے اندر شریک ہیں. تو سب سے پہلا گناہ جو ہے جس کو آج امت گناہ ہی نہیں سمجھتی, وہ وضو کے اندر اسراف ہے.